ہیئرنگ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ ویو enters the outer ear and causes the eardrum to vibrate. پننے سے ہوتی ہوئی ساؤنڈ ویوز آڈیٹری جو آؤٹر کینال ہے اس میں سے داخل ہو کے کان کے پردے کے ساتھ ٹکراتی ہیں جس سے وہ وائبریٹ کرتا ہے. These vibrations pass along the middle ear via 3 small bones. یہ اس کا میں نے پارشلی ذکر پہلے بھی کی ہے. The ossicles amplify the vibrations. Ossicles کا کام ہے وائبریشن کو ذرا اونچا کر دینا. And transmit them onto the cochlea. اور ان کو کوکلیا میں دھکیل دینا وایا اوول ونڈو. اسٹیپ 3 کے اوپر hair cells in the cochlea move in response to the vibration. جیسے ہوا تیز چلے تو سرسراہٹ سے وہ جھیل کے اوپر جو گھاس لگا ہوتا ہے وہ موو کرنے لگتا ہے. اسی طریقے سے کان کے اندر فلوئڈ میں یہ جو بال اگے ہوتے ہیں یہ موو کرنا شروع کرتے ہیں اور سگنلز کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کر کے آڈیٹری کینال کے ذریعے برین میں آگے دھکیل دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ دا برین، اچھا ہمارے دماغ کے مختلف حصے ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کچھ آنکھوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کچھ کان کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں. جب وہ کان کے حصے میں وہ سگنل پہنچتا ہے تو پھر وہ سگنل کو ڈی کوڈ کر کے انسان نے چونکہ اس قسم کی آوازیں پہلے سنی ہوتی تو اپنی میموری سے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بلی کی آواز ہے، یہ کتے کی آواز ہے، یا یہ کسی نے کہا ہے بابا آ، کوڈ کرتے ہیں. سو یہ 4 سٹیپ میں جو ہے یہ آپ کا موو ہوا سسٹم جو ہے وہ اگر نارمل بیہیو کر رہا ہے. یہ میں نے کیوں آپ کو یہ بتایا کہ نارمل میں ایسے بیہیو کرنا چاہیے، اور نارمل بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر ایب نارمل ہوا تو پھر کیا ہو اور کس وجہ سے ہو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات یہ بھی بتاتا ہوتا ہوں نا کہ آپ اسپیشل بچوں کی ہم تعریف ہی یہی کرتے ہیں. Special children are those who significantly deviate from average child of his age in respect in physically, intellectually, socially, emotionally. That much they deviate that they cannot benefit from the regular classroom education. اب نارمل ایوریج بندہ کیسے سنتا ہے وہ پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں سنے گا اس میں کیا کیا وجہ تھی، کیا کیا نقص تھا کہ وہ ڈیویٹ کر رہا ہے کہ عام آدمی 20 ڈیسیبل سے کم پہ سن سکتا ہے لیکن جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے وہ 20 سے اوپر پہ سنتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے کان میں. نارملی جو 20 سے نیچے تک سنتے ہیں، 20 سے یا 20 سے نیچے کی آوازیں سن لیتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے پنے سے آواز آڈیٹری کینال آؤٹر سے ہوتی آتی ہے، کان کے پردے سے ٹکراتی ہے، کان کے پردے سے یہ ان 3 ہڈیوں میں سے یہ 3 ہڈیوں میں
تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں یہ تین ہڈیاں، اور اوول ونڈو کے ذریعے سے دھکیل دیتے ہیں کوکلیا میں. کوکلیا میں فلوئڈ کے اندر بال ہے، بال اس کے سگنلز کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل، اور پھر اس کو دھکیل دیتے ہیں آگے کے برین میں، اس حصے میں جہاں یہ ڈی کوڈ ہو کے ہم آوازوں کی اپنے پرانا خزانہ پڑا ہوتا ہے اس سے میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کون سی ہے، اور پھر اس سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں جو بھی کرنا ہو. کلیئر ہو گیا جی؟ اب میں آگے چل رہا ہوں جی. ٹائپس آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ امپیئرمنٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، 20 ڈیسیبل سے اونچے والی آوازیں جو نہیں سن رہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، 90 سے اونچے والی بھی جو نہیں سن رہے وہ ڈیف ہے. ٹائپس کیا ہیں جی؟ 3 مختلف ڈفرنٹ اینگل سے ٹائپس آپ دیکھیں گے. نمبر 1 ہے بیسڈ آن دا لوکیشن آف دا پرابلم، یہ دیکھتے ہوئے کہ کان کے کس حصے میں خرابی ہے اس کے اوپر بیس کر کے 3 قسمیں. یہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے، اگر کان کے آؤٹر حصے میں یا مڈل ایئر میں خرابی کی وجہ سے اندر تک آواز نہ جا رہی ہو. 3 حصوں سے گزر کے جاتی ہے نا آواز، پہلے 2 حصوں میں کوئی خرابی کی وجہ سے اندر تک آواز نہ جا رہی ہو یا کم جا رہی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے. اگر آؤٹر اور مڈل دونوں میں سے آواز ٹھیک طریقے سے گزر کے جیسے نارمل بندے کی گزرتی ہے، جا کے کوکلیا میں کوئی خرابی کی وجہ سے یا انر ایئر کے کسی حصے میں خرابی کی وجہ سے آگے تک دماغ تک نہ سگنل پہنچ رہے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سینسری نیورل ہیئرنگ لاس. اور تیسرا ہے مکسڈ، تینوں حصوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے تو وہ ہوگا مکس. سو دا کنڈکٹ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، ذرا سکیل سی انگریزی ہے، زبانی میں نے آپ کو سمجھائی ہے تو شاید جلدی سمجھ آ گئی ہو. محمد سجاد اکبر، آپ کو میں نے منع کیا ہے کہ یہ پبلک چیٹ والا جو حصہ ہے یہ میرا اور سٹوڈنٹ کا کنورسیشن کرنے کا حصہ ہے، آپ کا سٹوڈنٹ کے ساتھ کنورسیشن کرنے کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی بے شک بھلی یا فائدے کی چیز بھی بتا رہے ہو نا، تو آپ ایک مطلب تو اس کو یہ نکلتا ہے آپ میری بات نہیں سن رہے ہو جو میں ریسورس پرسن بول رہا ہوں. اور دوسرا میں نے آپ کو منع کیا ہے آپس میں آپ نے کوئی انٹریکٹ نہیں کرنا. ایک دوسرے کا اگر آپ نے بھلا بھی مانگنا ہے تو کسی اور فورم پہ اوپر مانگو. یہاں پہ کلاس چل رہی ہے، میں ٹیچ کر رہا ہوں، سٹوڈنٹ سن رہے ہیں، کوئی اور اگر بولا تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی جیسے کلاس میں وہ بول رہا ہے. تو یہ پبلک ویلفیئر جو اپنا ایجنسی بنائی ہوئی ہے نا، یہ کہیں اور اس ایجنسی کا کام کرنا. آپ نے مجھے ڈسٹریکٹ بھی کیا ہے اور آپ نے ڈسٹرب بھی کیا ہے. نیکسٹ ٹائم ایسے نہ ہو. بیسڈ آن لوکیشن آف دا پرابلم 3 ٹائپیں ہیں: کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، سینسری نیورل ہیئرنگ لاس اور
mixed hearing loss. واپس آپ کو لے کے جا کے میں آپ کو یہ پھر سے دکھانے جا رہا ہوں. اگر پہلے دو حصے یہ گرین اور ریڈ ان میں کسی میں خرابی کی وجہ سے آواز آگے نہیں جا رہی تو یہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہوگا. اگر انر ایئر میں کوئی خرابی کی وجہ سے آگے آواز نہیں جا رہی تو وہ سینسری نیورل لاس کہلائے گا. اور اگر تینوں حصوں میں گڑبڑ ہے تو وہ جو ہیئرنگ لاس کی قسم ہوگی وہ مکسڈ ہیئرنگ لاس ہوگا. یہ جو میں نے ڈیفینیشن بتائی ہیں یہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ سنیپ شاٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. آپ نے ہیئرنگ امپیئرڈ کو ایک اور اینگل سے اس کی قسمیں دیکھنی ہیں اور وہ ہے بیسڈ آن ایج آف آنسیٹ. بیسڈ آن ایج آف آنسیٹ یعنی کس عمر میں آپ کو ہوا اس کے اوپر بیس کر کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے کنجینیٹل ڈیفنس, ایک ہے ایکوائرڈ ڈیفنس. یہ کنجینیٹل ڈیفنس اور ایکوائرڈ ڈیفنس. کنجینیٹل ڈیفنس کا مطلب ہے پیدائشی جماندرو, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو کسی پیدائشی ریزن کی وجہ سے, ہیریڈیٹی ریزن کی وجہ سے, جینیٹیکل ریزن کی وجہ سے وہ پیدائشی ہی ڈیف ہے. سو وہ کنجینیٹل ہیئرنگ لاس اس کو کہیں گے یا کنجینیٹل ڈیفنس کہیں گے. دوسرا ہے ایکوائرڈ ڈیفنس. اب ایکوائرڈ ڈیفنس کا مطلب ہے آپ پیدا ہونے کے بعد, دنیا میں آنے کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے, کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو گئی. سو وہ یہ اس کو کہتے ہیں جو ہے ایکوائرڈ ڈیفنس. ابھی تک اگر یہ آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں کلیئر ہے تو چیٹ باکس میں سب لوگ لکھ دو کلیئر جی, تاکہ میں آگے چلوں.